اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستان گرامی، سب سے پہلے تو تمام دوستان کو عید غدیر کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بڑی عظمت والا دن ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ خدا خالق کائنات کا شکر ادا کریں کہ خالق کائنات نے ہم سب کو علی جیسا امام، وہ امام جو شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، سخی بھی ہے اور عابد بھی ہے، یہ امام عطا کیا ہے خالق کائنات نے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے امام علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یعنی یہ بہت بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو اس دن ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو خالق کائنات اس بندے کو گویا کہ اس دن وہ قوم غدیر کے میدان میں موجود تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اس نے علی ابن ابی طالب کی ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بھی فرماتے ہیں کیا دی، اقرار کیا اور گواہی دی۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، فرماتے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورت قادر پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورت توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا ثواب دوستان گرامی بہت زیادہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے قوم غدیر کے میدان میں اقرار کیا ہو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا۔ اور دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ غسل کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ غسل کے بعد غسل کس ٹائم کرنا ہے؟ فرماتے ہیں غسل آپ نے یہ ظہر کے ٹائم سے، ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کیا ہے غسل کرنا ہے، اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی 10 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورت انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ یہ آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب معصوم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا خالق کائنات اس بندے مومن کو 1 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور 1 لاکھ عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دنیا و آخرت کی جو بھی آپ حاجت مانگیں گے خالق کائنات آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی فرمائے گا اور ہر حاجت کو قبول بھی فرمائے گا۔ یعنی یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، فرماتے ہیں کوئی اگر آپ کا دشمن ہے اس کو ختم کرنے کا یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، خالق کائنات کی دعا میں بارگاہ میں دعا مانگیں کہ خدایا مجھے آج کے روز کے عظمت کے دشمن کے شر سے محفوظ فرما، تو خالق کائنات آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد دعائی ہے، سجدہ شکر میں آپ نے جانا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ شکر للہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں جو سب سے بہترین آپ نے کیا کرنا ہے عمل ہے، یہ بافضیلت اور اچھے دن کی نسبت سے، عید غدیر کی نسبت سے، کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر خدا نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اس دن کی نسبت آپ نے اچھا لباس پہننا ہے خوشی کی نسبت سے، اور مومنین کو خوش کرنا ہے، اور فرماتے ہیں خوشبو لگانا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ماننے والوں کو خوش بھی کرنا ہے، اور فرماتے ہیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مولا کی ولایت کے صدقے معاف کرنا ہے، اور فرماتے ہیں کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا ہے آج کے دن، اور فرماتے ہیں اہل و عیال کے اوپر وسعت پیدا کرنی ہے، یعنی اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے، اور مومنین سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، مسافہ کرنا ہے مومنین سے، مومنین کو دیکھ کر مسکرانا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مومنین کو ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولایت کی عظیم نعمت کے لیے شکر بجا لانا چاہیے، اس دن محمد اور اس کی آل کے اوپر درود پڑھنا چاہیے، اور فرماتے ہیں یہ جملہ بار بار تکرار کریں جب بھی مومنین کو بن الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں 18 ذی الحج کے دن کو، عید غدیر کے دن کو عبادت خدا بجا لانا چاہیے، اور فرماتے ہیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اس روز
جو بندہ 1 درہم کسی برادر مومن کو دیتا ہے وہ 1,00,000 درہم کے برابر خالق کائنات اس کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن فرماتا ہے کسی ایک مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو تمام گویا کہ اس بندے مومن نے تمام پیغمبروں اور صدیقین کو کھانا کھلایا ہو، یعنی عظیم ثواب ہے اس دن کا۔ تو دوستان گرامی، مہربانی کر کے میں دعا بھی کرتا ہوں مالک کی کائنات ہم سب کو عید غدیر کے دن خوشیاں نصیب فرمائے اور اعمال بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور علی ابن ابی طالب کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ آپ کی جزا خیر عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔